الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع جیسا کہ آپ نے پڑھ لیا ہے مراقبہ ہے۔ مراقبے کے معنی ہیں نظر رکھنا، نگاہ رکھنا، خیال رکھنا، پاس رکھنا، اور اس کے اصطلاحی معنی یہ ہے کہ دل میں مقصود کے تصور کی محافظت کرنا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مراقبے کے معنی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی قوت ادراک کو پوری طرح کسی چیز کے تصور، کیفیت، مضمون، ذات الہی کی صفت پر اپنی ساری توجہ یوں مبذول کر دے اور لگا دے کہ اس کی عقل، اس کے وہم و خیال کی قوت اور اس کے تمام حواس توجہ کے تابع ہو جائیں، اور سالک پر ایسی کیفیت طاری ہو جائے کہ جو چیزیں محسوسات میں سے نہیں ہیں وہ اس کو محسوس نظر آئیں۔ اور مراقبے کی حقیقت یہ ہے کہ جس کے بارے میں امام غزالی نے بھی یہی فرمایا ہے کہ مراقبے کی حقیقت یہ ہے کہ نگران یعنی اللہ نگرانی کرنے والے کی مراقبے کی حقیقت یہ ہے کہ نگرانی کرنے والے کا لحاظ کیا جائے اور اپنی پوری توجہ کو اس کی طرف پھیرا جائے۔ جو شخص کسی دوسرے کی وجہ سے کسی بات سے پرہیز کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ فلاں نے فلاں کا خیال رکھا، لحاظ کرتا ہے، اور اس مراقبے سے مراد دل کی حالت ہے جو معرفت سے حاصل ہوتی ہے، اور اس حالت کے نتیجے میں اعضاء اور دل میں کچھ اعمال پیدا ہوتے ہیں۔ بس حالت تو یہ ہے کہ دل رقیب کا خیال کرتا ہے، اس کے ساتھ مشغول ہو، اس کی طرف متوجہ ہو، اس کو دیکھتا رہے اور اس کی طرف رجوع کرے۔ اس حالت سے جو معرفت پیدا ہوتی ہے وہ اس بات کا علم حاصل ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کی باتوں پر مطلع ہے، باخبر ہے اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ بندوں کے اعمال اس کے سامنے ہیں، ہر نفس جو کچھ کرتا ہے وہ اس سے واقف ہے۔ اس کے حق میں دل کا راز کھلا ہوا ہے، جس طرح مخلوق کے لیے جسم کا راز کھلا ہوا ہے اور ظاہر ہے، بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ کھلا ہے۔ جب شک زائل ہو جائے، یعنی اس بات پر یقین کہ وہ مجھے ظاہر اور باطن سے خوب اچھی طرح جانتا ہے، میرے خیال، میرے وسوسے، سب کچھ اس کی نظر میں ہے۔ جب اس بات پر شک ختم ہو جائے اور یقین حاصل ہو جائے اور یہ معرفت یقین میں بدل جائے اور دل پر غالب ہو کر اسے دبا دے تو اسے رقیب کا خیال رکھنے کی طرف لے جاتی ہے اور اس کی ہمت اور توجہ کو اسی طرف پھیر دیتی ہے۔ لیکن بہت سے علم بلا شبہ دل پر غالب نہیں آتے، جیسے کہ موت۔ ہم سب کو اس پر یقین ہے، لیکن ہم نے آخرت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ میت اب نہیں اٹھے گی، لیکن پھر بھی ہم اس کے ساتھ اکیلے رات گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جو لوگ اس معرفت کا نام یقین رکھتے ہیں وہ مقربین ہیں۔ ان کی دو قسمیں ہیں، ایک صدیقین اور دوسرے اصحاب یمین۔ لہٰذا ان کے مراقبے کے بھی دو درجے ہیں۔ یہ صدیقین مقربین کا مراقبہ یہ ہے کہ تعظیم اور بڑائی کا مراقبہ ہے، یعنی دل اس بڑائی کو دیکھنے میں اچھی طرح مصروف ہو، مشغول ہو، گم ہو، محو ہو، بے خود ہو۔ جس طرح کہ جب زلیخا کی سہیلیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے آپ کو بھول گئی اور انہوں نے ہاتھ کاٹ دیے۔ انہیں معلوم و ادراک نہ ہو سکا اور کہا گیا ہے اکبر نہ ہو
کہ انہوں نے اسے بڑا جانا۔ یہ ہے اصل میں بڑا جاننا، کہ آپ کے دل پہ اس کی بڑائی، اس کے حسن کا، اس کے جلوے کا اتنا غلبہ ہو کہ آپ کو خود کی ہوش نہ رہے۔ یہ اصل میں صدیقین کا مراقبہ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے مشاہدے میں گم ہیں، مستغرق ہیں، فنا ہیں، ان کا تو حال ہی کچھ اور ہے۔ اور ہیبت کے نیچے دبا ہوا ہو، یعنی ان کا دل، اور اس میں کسی دوسری طرف توجہ کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ ہم اس مراقبے کے اعمال کی تفصیل میں نہیں جاتے، کیونکہ یہ دل کے ساتھ خاص ہے۔ جہاں تک اعضاء کا تعلق ہے تو وہ مباح چیزوں کی طرف بھی توجہ نہیں کرتے، کیونکہ انہیں تو اپنی ہوش ہی نہیں ہوتی۔ چاہ جائے کہ ممنوعات کی طرف توجہ کریں۔ جب فرما برداری اور عبادت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو گویا اسی مقصد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ تو یہاں اعضاء کو درست راستوں پر رکھنے کے لیے کسی تدبیر وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نگران راہ راست پر ہو تو رعایا خود بخود راہ راست پر رہتی ہے، اور دل حاکم و نگران ہے۔ تو جب وہ اپنے معبود کی طرف متوجہ ہو گیا تو تمام اعضاء کسی تکلف کے بغیر درستگی اور استقامت کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ یہی وہ شخص ہے جس کا صرف ایک فکر ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے باقی تمام فکروں سے بچا لیا، جو آدمی اس درجے پر پہنچ جائے وہ مخلوق سے غافل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اسے پاس بیٹھے آدمی کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو اس سب سے یہ پتہ چلا ہے کہ مراقبہ صرف اور صرف یہ دھیان رکھنے کا نام ہے کہ اس میں نگرانی کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ کی حیا، اس کی ہیبت، اس کا قریب ہونا بندے پہ کھل جائے، اور اس خیال سے وہ زندگی گزارے۔ نہ صرف عبادت اس خیال سے کرے کہ وہ گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے، بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں اس چیز کا وجود ہونا چاہیے کہ ہر کام وہ اسی کیفیت میں ادا کرے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو مراقبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مجدد طلب ثانی فرماتے ہیں کہ تجھ پر لازم ہے کہ اپنے قبلہ توجہ کو ہر طرف سے ہٹا کر کلیتاً اس طریقہ عالیہ کے بلند مرتبہ اکابرین کی طرف کر لے، اور ان سے ہمت اور توجہ طلب کر۔ ابتدا میں ذکر کرنے کے بغیر چارہ نہیں۔ اصل میں مراقبہ بعد ذکر ہوتا ہے۔ ذکر سے پہلے دل کو صاف اور پاک کیا جاتا ہے تاکہ اس میں تجلیات الہیہ کا نزول ہو۔ جب تجلیات الہیہ کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت مراقبے کی تعلیم دی جاتی ہے تاکہ پتہ لگے کہ دیکھنا کسے ہے اور کس چیز کو دل میں رکھنا ہے اور کس چیز کی دل میں حفاظت کرنی ہے۔ مقصود کا تصور رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا، یہ اصل میں مراقبہ ہے۔ وہ اللہ کا ہو، تصور شیخ ہو، کسی آیت کا ہو، کسی مضمون کا ہو، کسی کیفیت کا ہو، کچھ بھی ہو، لیکن حاصل مقصود یہ ہو کہ انسان کی پوری توجہ اس میں لگ جائے، اسے حواس خمسہ سمیت اس کے ادراک، اس کا خیال، اس کا وہم، اس کا تصور صرف اور صرف اسی کیفیت سے معمور ہو اور اسی میں گم ہو۔ یہ ہے مراقبہ۔